السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ میرے پیارے ساتھیوں، آج ہم شرک کے بارے میں کچھ باتیں سیکھیں گے۔ شرک کسے کہتے ہیں؟ شرک کا ارتھ ہوتا ہے سہبھاگی بنانا، پارٹنرشپ بنانا، ساجھیدار بنانا، یعنی اللہ کی وحدانیت میں اور کسی کو اللہ کا سہبھاگی اور ساجھیدار بنانا۔ یہ ہے شرک کا اصل ارتھ، یعنی اللہ تعالیٰ اپنی ربوبیت میں، الوہیت میں اور اسماء و صفات میں ایکتو ہے، پوجیہ میں، اپاشیہ میں، کام اور گنوں میں اللہ تعالیٰ ایک ہے۔ اگر کوئی آدمی ان تمام چیزوں میں یا کسی بھی ایک اللہ کے کسی کام اور گن میں کوئی چیز سہبھاگی بناتا ہے تو اللہ کے ساتھ شرک کر رہا ہے، اور یہ شرک سب سے بڑا گناہ ہے، سب سے بھینکر پاپ ہے، کرم وناشک پاپ ہے۔ اس سے بڑا اور کوئی گناہ، کوئی پاپ ہے ہی نہیں۔ شرک کی دو قسمیں ہیں، پہلے نمبر پہ شرک اکبر اور دوسرے نمبر پہ شرک اصغر، یعنی بڑا شرک اور چھوٹا شرک۔ بڑا شرک کیا ہے؟ یعنی میں نے بتایا جیسے کہ اللہ کے ساتھ کسی اور کی عبادت کرنے لگنا۔ عبادت، اپاسنا، آرادھنا، بھکتی اور پوجا پاٹ کے جتنے بھی طریقے ہیں اس میں کسی اور کو سہبھاگی اور پارٹنرشپ بنا دینا اللہ تعالیٰ کے ساتھ، یہ ہے شرک۔ دعا اللہ سے مانگنی ہے، کوئی آدمی کسی اور سے دعا مانگ رہا ہے، شرک کر رہا ہے، یہ بڑا شرک ہے۔ اور اگر اسی حالت میں اس کی مرتیو ہو گئی تو وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، سدا سدا کے لیے جہنم میں جلے گا، نرک میں جلے گا، اس کو کبھی بھی مکتی پراپت نہیں ہو سکتی، کبھی بھی جہنم سے باہر نہیں نکل سکتا، بلکہ وہ ہمیشہ نرک بھوگے گا۔ اور اسی طرح سے اگر وہ شرک کر رہا ہے تو اس نے جتنے بھی اچھے عمل کیے ہیں وہ سب برباد ہو جائیں گے۔ یعنی شرک یہ اچھے اعمال کو، ست کرم کو بھی برباد کر دیتا ہے، کرم وناشک پاپ ہے، سارے کرموں کو، ست کرموں کو وناش کر دیتا ہے، کرم وناشکاری پاپ ہے شرک۔ اس سے ہم کو دور رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اگر انہوں نے شرک کیا تو ان کے سارے عمل بیرتھ ہو جائیں گے، برباد ہو جائیں گے، جو وہ کرتے ہیں، جو وہ کر رہے ہیں۔ اس سے میں نے بتایا کہ اگر کوئی آدمی اسی پر مر گیا، توبہ نہیں کیا، تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں جلے گا۔ لیکن اگر کوئی شرک کر رہا تھا اللہ کے ساتھ، کوئی بھی آدمی، چاہے مسلم غیر مسلم، کسی اور کی عبادت کر رہا ہے، اگر اس نے توبہ نہیں کیا تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں جلے گا۔ لیکن اگر سچے دل سے توبہ کر لیا، سمایاچنا کر لیا، پشچاتاپ کر لیا، اللہ سے توبہ اور استغفار کر لیا، تو اللہ تعالیٰ اس کی اس گناہ کو معاف کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد افتری اثما عظیما، ارتھات بے شک نسندہ اللہ تعالیٰ شرک کو نہیں معاف کرتا ہے۔ جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتا ہے، اللہ کا کوئی ساجھیداری اور پارٹنرشپ بناتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ہرگز معاف نہیں کرتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ اگر چاہے تو اس کے علاوہ جو دوسرے گناہ ہیں ان کو معاف کر سکتا ہے۔ پتہ کیا چلا کہ اگر ہم کوئی اور گناہ کر رہے تھے، مرتیو ہو گئی ہماری، اللہ تعالیٰ چاہے تو اس کو معاف کر سکتا ہے، لیکن شرک جو ہے، اللہ نے کیا فرمایا کہ شرک کی حالت میں کسی کی مرتیو ہو گئی پھر اللہ تعالیٰ اس کو معاف نہیں کرے گا۔ ہاں، سنسارک جیون میں اگر آپ توبہ کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ معاف، کوئی بھی گناہ ہے، چاہے شرک ہے چاہے جو بھی ہے، مرنے سے پہلے اگر ہم نے توبہ کر لیا، چھما یاچنا کر لیا، تو اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا۔ لیکن اسی پر مرتیو ہوگی کسی کی، پھر یہ گناہ معاف نہیں ہوگا شرک۔ میرے بھائی، اسی وجہ سے ہمیں شرک سے ہمیشہ بچنا چاہیے۔ شرک کسے کہتے ہیں؟ شرک یعنی شرک اکبر جو ہے، اس کی بہت سارے پرکار ہو سکتے ہیں، جیسے اللہ کے علاوہ کسی دوسرے سے دعا کرنا، کسی دوسرے سے غائب میں مدد طلب کرنا، اسی طرح سے کسی دوسرے کے لیے بلی دینا، ذبح کرنا، کسی دوسرے کے نام کی نظر و نیاز کرنا، اور جو محبت ہمیں اللہ سے کرنی ہے وہ محبت کسی اور سے کرنا، اللہ کی محبت کے اوپر کسی دوسرے کی محبت کو پراتھمکتا دینا، آگے کر دینا، یہ سب شرک میں داخل ہے۔ اللہ نے فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ، کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کی اترکت کسی دوسرے کو اپنا معبود، اپنا ایشور بنا لیے ہیں، اپنا پوجیہ اور اپاشیہ بنا لیے ہیں، اور وہ ان سے ویسے ہی محبت کرتے ہیں، یحبونہم کحب اللہ، ان سے ویسے ہی محبت کرتے ہیں جیسے اللہ سے محبت کیا جاتا ہے۔ تو میرے بھائیو، ہمیں ہر قسم کے شرک سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے، ان تمام شرک سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ دوسرا بھاگ اس کا جو ہے وہ ہے توحید، یعنی شرک اصغر، یعنی چھوٹا شرک۔ چھوٹا شرک اصغر یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن حدیث کے اندر اس کو شرک تو کہا گیا ہے، لیکن
یہ بڑے شرک تک نہیں پہنچتا، جو بڑے شرک کا سیما ہے وہاں تک یہ نہیں پہنچتا۔ اس کو کرنے سے انسان اسلام سے تو خارج نہیں ہوتا، اگر شرک آدمی کر رہا ہے بڑا شرک تو اسلام سے خارج ہو جاتا ہے وہ، لیکن چھوٹا شرک کرنے سے آدمی اسلام سے خارج نہیں ہوتا، لیکن اس کے توحید میں کمی آ جاتی ہے، اس کا توحید دربل اور کمزور پڑ جاتا ہے۔ اسی وجہ سے ان تمام چھوٹے شرک سے بھی ہم کو بچنا چاہیے۔ چھوٹا شرک کیا ہے؟ دکھانے کے طور پہ نماز پڑھنا، پرسنتا پراپتی، پرسدھی پراپتی کے لیے دان پنیہ کرنا اور دوسرے کام کرنا۔ اسی طرح سے قبر کے پاس نماز پڑھنا، نماز اللہ کے لیے ہے لیکن قبر کے پاس تو آدمی یہ سوچیں گے ہو سکتا ہے اسی کے لیے نماز پڑھ رہا ہو۔ اسی طرح سے کوئی آدمی یہ کہے جیسا اللہ چاہے اور جیسا آپ چاہیں، یہ بھی چھوٹا شرک ہے۔ ماشاء اللہ وشئت، یعنی جیسا اللہ چاہے اور جیسا آپ چاہیں، ان تمام اس طرح کی باتوں سے بھی ہم کو بچنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا اخوف ما اخاف علیکم الشرک الاصغر، یعنی تم میں جس چیز کے بارے میں مجھے سب سے زیادہ خوف ہے، جو سب سے زیادہ مجھے ڈر ہے، وہ یہ ہے کہ تم شرک اصغر میں پڑ جاؤ گے، تم شرک اصغر میں لپت ہو جاؤ گے۔ پتہ کیا چلا؟ ہمیں شرک اصغر سے بھی بچنا چاہیے۔ شرک اصغر میں یہ بھی شامل ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کی قسم کھانا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا من حلف بغیر اللہ فقد اشرک، جس نے اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کی قسم کھائی اس نے شرک کیا، لیکن یہ چھوٹا شرک ہے۔ ہاں اگر اسی کو وہ سب کچھ سمجھتا ہے، اسی کو نفع اور نقصان کا مالک سمجھتا ہے جس کے لیے قسم کھاتا ہے، کسی مورتی کی اور کسی چیز کی، کسی پیر ولی کی، تو اگر اس کو نفع اور نقصان کا مالک سمجھتا ہے تو وہ بڑا شرک کر رہا ہے۔ لیکن اگر یہ سب نہ سمجھتے ہوئے صرف اس کی قسم کھا رہا ہے، اس کی شپت لے رہا ہے، کریا کھا رہا ہے، تو وہ چھوٹا شرک کر رہا ہے۔ اسی طرح سے اگر کوئی آدمی تعویذ لٹکایا ہے، ہاتھ میں کوئی کڑا پہنا ہوا ہے، کوئی دھاگا باندھے ہوا ہے کہ اس سے پریشانی دور ہو جائے گی، مصیبت دور ہو جائے گی، کوئی آفت اور بلا ہمارے اوپر نہیں آئے گی، تو میرے بھائی وہ بھی چھوٹا شرک کر رہا ہے۔ اگر اس کا یہ یقین اور آستہ ہے کہ اس تعویذ میں، اس دھاگے میں، اس کڑے میں، اس کنگن میں بذات خود نفع اور نقصان دینے کی شکتی ہے، فائدہ دینے کی اور چھتی پہنچانے کی اس میں شکتی ہے، اس تعویذ میں شکتی ہے، تب تو وہ بڑا شرک کر رہا ہے اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں جائے گا، اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ لیکن اگر اس نے صرف وسیلہ کے طور پہ، مادھیم اور سادھن کے طور پہ اس کو پہنا ہے تو وہ چھوٹا شرک کر رہا ہے۔ اسی وجہ سے ان تمام چیزوں سے ہم کو بچنا چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ چھوٹا شرک جو ہے نا، یہ آہستہ آہستہ بڑے شرک کے قریب پہنچا دیتا ہے، بڑے شرک میں ہم کو ملا دیتا ہے۔ اس وجہ سے ہمیں کیا ہے، ہر پرکار کے چھوٹے اور بڑے شرک سے بچنا چاہیے، دور رہنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو شرک سے پاک رکھے اور کیول اپنی عبادت کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔